بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ویسے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایسا مہینہ اس سال رواں میں جاری ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ، جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اسی نسبت سے ان کے کچھ واقعات جو اللہ نے قرآن حکیم میں کوڈ کیے ہیں، انہیں میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی قرآن کا ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ آج جن آیات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ حجرات کی آیات 14 سے شروع ہوتی ہے بات جی۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الاعراب آمنا۔ عرب کے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور دعویٰ یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائے ہیں۔ آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں کل لم تؤمنوا، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ابھی تم مومن نہیں ہو، تم کیا ہو؟ ولیکن قولوا اسلمنا، اب یہ تمہارے منہ سے ایک بات، ایک قول نکلی کہ تم مسلمان ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی وہ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے نا تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دوں مسلمان اور مومن میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اسلام کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے انہیں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے، یہ آپ کی حالت مسلمان کی ہے۔ جب آپ پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ آپ کی جو کیفیت، یہ آپ کی جو پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اسی طرح چند لوگ دعویٰ ایمانی کے ساتھ آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی وساطت سے ان سے کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تم مومن نہیں ہو، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے نا وہ تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ یقین مانی بعض وقت قرآن حکیم کی آیات پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، آج ہی کی بات ہے۔ آج آپ نے بھی ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کو ایک بار ضرور پرکھنا ہے، اس کتاب اللہ کی روشنی میں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ آگے اللہ فرماتے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا یلتکم من اموالکم شیئا، اللہ اتنا بڑا عادل ہے کہ تمہارے اعمال میں سے کسی شے کی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے، پھر اس دوران اگر تم سے کچھ چھوٹی موٹی لغزش کو غلطی بھی ہو جاتی تو بخشنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ آگے پھر اللہ بتاتا کہ بیسیکلی مومن ہوتے کون ہیں، اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ انما المؤمنون الذین، آؤ تمہیں اللہ بتاتا کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے اس میں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے یا اس کے رسول کی طرف آئے وہ بلا شک شبہ، بلا حیل و حجت اس پر پورے عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں جد و جہدیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ کس انداز سے کرتے ہیں؟ جہاں مال کی ضرورت پڑتی ہے مال دے دیتے ہیں، جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے وہ جان دے دیتے ہیں۔ یہی بات سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پھر مومنین کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں مومن سے اس کی جان مانگی جائے گی، اس اسلام کی بقا کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے وہ جان دے دے گا، جہاں مال کی ضرورت پڑے گی وہاں مال دے دے گا۔ کیوں؟ اس دنیا میں انسان کی طرف دو ہی چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنا مال ہوتا ہے اور ایک دوسری جان ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مبرہ کرنے کے لیے جنہیں اسلام آیا تھا کہ آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے، آپ صرف اس کے متصرف ہیں، آپ صرف اس دنیا میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ پچھلے دنوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ جسے میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک سفر کرنے والا مسافر جو ہے تو ہندو تھا۔ ہندو سے جب میں نے بات چیت شروع کی تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میری ایک عادت ہے جہاں سے بھی اچھی بات مل جائے میں اسے پک کر لیتا ہوں۔ تو وہ ہندو مجھ سے کہنے لگا ہمارے جو تیسرے بھگوان کرشن ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ جو پیسہ نا تمہارا نہیں ہے، کسی کا تھا تم استعمال کر رہے ہو، تمہارے بعد کسی اور نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا، صرف اس کا متصرف ہوتا ہے۔ تو لوگوں، یہاں اللہ فرما رہے ہیں مومنین کی پہچان کہ وہ کیا کرتے ہیں، مال و جان کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ وہ مومن ہیں جو اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے ہیں۔ اگلی آیت جو اس قرآن حکیم کی آ رہی ہے نا،
وہ اس انداز سے اللہ تھوڑا سا ان لوگوں کو جھڑک بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے اس انداز سے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ اپنے نبی سے کہتا کہ ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتلانے آئے بیٹھے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، کیا ہم اسے بتا سکتے ہیں؟ اس انداز سے مجھے بتائیے۔ یہ جو آپس کے ہمارے پردے ہیں، جو دوسری حالات ہیں، یہ تو آپس کی ہیں، مجھے تو اس دیوار کی پچھلی جانب نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور میں اس اللہ کو بتلانے آیا بیٹھا ہوں کہ میری جو دینی کیفیت، یہ جو ایمانی کیفیت یہ ہے۔ آگے پھر اللہ کہتا واللہ بکل شیء علیم، اللہ وہ ذات ہے جسے ایک ایک شے کا علم ہے۔ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ میرے دماغ میں سے ایک خیال گزرتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ پھر سورہ ملک میں اللہ نے اس انداز سے فرمایا کہ لوگوں تم چپکے سے بات کرو یا چیخ چلا کے کرو، تمہارے رب کے لیے دونوں یکساں ہیں۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا یار؟ جو میرا خالق ہے، میرے لیے ایک ایک چیز جس کے بس کے اندر ہے، وہی نہیں جانے گا۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا تم پر یہ احسان نہ جتلائے۔ قل لتمنون علی اسلامکم، اور مسلمان ہونے کا احسان بالکل نہ یہ تو آپ پر جتلائیں، ان سے کہہ دیے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا ان پر ایک احسان ہے، ان ہداکم، کہ اللہ نے انہیں ہدایت کی طرف رہنمائی دی، للایمان، ایمان کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر یہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں۔ پھر اگلی آیات جو اللہ نے فرمائی، پھر باور کرایا لوگوں کو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، لوگو اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں سے، چیزوں سے واقف ہے۔ واللہ بصیر بما تعلم، میرا اللہ تو ایسا کہ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان آیات میں ویسے تو پورا کا پورا قرآن میرے آقا کی تعریف ہے، میری آقا کی پریکٹیکل زندگی بتاتی ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے یہ آج ہی کے لیے تھی، یہ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آپ نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے اور اس انداز سے زندگی گزارنی ہے جیسے یہ کتاب اللہ تقاضا کرتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم۔